بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ضمیر ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم جو ہے وہ مشق نمبر 10 عربی کے معلم کی چیک کر رہے ہیں، اور اس میں پہلا لفظ آپ نے پڑھا یا ولدو حل اسمو کا عبد الکریم. تو اس میں اسمو کا کیا ہے؟ ضمیر مجرور متصل با اسم ہے. اور یہ اس کے نا صیغہ بتائیں عبد الوہاب بھائی. صیغہ واحد مذکر حاضر. ہاں اگلا اب آپ ترجمہ آپ پڑھ دو. ایک سوال آپ پڑھیں، ایک جواب آپ. اب اس کو جو پڑھا تھا نا بلسمی، کیا پڑھیں؟ بلسمی عبداللہ. ہاں ایتھا السیدۃ کیسے پڑھیں گے؟ کیا مطلب ہوا؟ نہیں بلکہ میرا نام. ہاں ایتھا السیدۃ، اے نہیں سیدۃ آ رہا ہے، آ ہے مطلب شہزادی بھی نہیں ہوتا. سیدہ کا معنی مطلب ہوتا ہے اے محترمہ. کیا؟ محترمہ. محترم اور محترمہ جیسے مسٹر مسز نہیں بولتے ہیں، وہ ہے ایتھا السیدہ. سیدہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. یہ یہاں پر سیدہ کا معنی وہ سید زادہ یا سید وہ والا نہیں ہے. جو بھی ہے مسٹر یا مسز ہے اس کے لیے لکھتے ہیں السید عبد الوہاب. جیسے میں آپ کو کہوں جناب عبد الوہاب، جناب یا محترمہ. یہ ایتھا لگا دیا، یا حرف ندا کو ہٹا کر ایتھا لگا دیا، کیونکہ ایتھا کا بھی تو معنی اے ہے. اے محترمہ. اب آگے چلیں. یا عبداللہ ایک. چلو اب اگلا والا ایک آپ پڑھ لو. ایک ایک پڑھاتے ہیں نا. یا عبداللہ پڑھا آپ نے؟ کیا پڑھا؟ ایک منٹ میں. ہاں ہے. کیوں عبداللہ پڑھیں گے؟ تو حرف ندا میں کیا قاعدہ ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی حرف ندا ہے وہاں پر منادہ مضاف ہو رہا ہے. شاباش، آج یاد کر کے آئے. یہ ہوگا نا. ہاں یا عبداللہ، یا عبداللہ. ہاں ہاں اگلا آپ پڑھیں. اب جواب آپ پڑھ لیں، پھر اس طرح ایک ایک کر چلتے ہیں. اب دیکھیں اس نے کیا کہا؟ سیدی نہیں کہا، کیونکہ عورت کو جواب دے رہا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ نام یا سیدتی. جی ہاں، اے محترمہ. آگے کیا مطلب ہوا؟ ہم بنو ہاشم سے ہیں. واضح ہو گیا نا؟ ہاں ہاں بولیں آگے. تایا زیر تی تو ہے بھائی. وہ کہنا چاہ رہا ہے اے میری محترمہ، اے میری سردار. ہاں مطلب یہی ہے نا اس کا. اچھا تو اے میری محترمہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. بتائیے اس بات کو بھی آپ دھیان میں رکھیں. بالکل صحیح. میری نہیں ہوتا تو پھر ہوتا نام یا سیدہ تو. ہاں اے سردار عورت، یا سیدہ تو بولتا آتی اور ایک پیش آ جاتا کیونکہ منادہ مفرد ہو جاتا. ہاں نحن بنو ہاشم. اب بنو کے نا کیا قاعدہ لگ رہا ہے؟ بنو کس کی جمع ہے؟ بنونا. بنونا کی جمع ہے کیا؟ نہیں، بنونا تو اصل میں ہی ہے ابن کی جمع ہے، اور نون اعرابی گر گیا ہے جمع کا صیغہ. نحن بنو ہاشم. بنو مضاف ہو رہا ہے. ہم ہاشم کی اولاد ہیں. بنو مانا اولاد، بیٹے. تو بنو ہاشم قبیلے کا نام ہے. تو عربوں کے قبیلوں کے نام اسی طرح تو ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بنی ہاشم سے ہیں، یعنی حضرت ہاشم جو حضور کے داداؤں میں آتے تھے ان کی مطلب وہ اولاد ہے. اب دیکھیں اب در رحمان پڑھا ہے نا آپ نے. ہاں کیونکہ ابدا مضاف ہو رہا ہے، مدانہ مضاف ہے. اب ترجمہ کر دیں. بالکل ٹھیک. جواب پڑھیں حضرت علی. اب دیکھیں یہاں ایوہا لگایا، ایتھا نہیں بولا. ان چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں کہ مذکر کے لیے ایو آ گیا اور یا بھی نہیں آیا. تو ایوہا ایتھا کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں. جی ہاں 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 آگے حل. اگلا آپ پڑھ دیں عبد الوہاب بھائی. کیا یہ گھر تمہارے دوست کا ہے؟ ہاں کیا یہ تمہارے دوستوں کا گھر ہے؟ رفقا ہے نا، دوست نہیں رفقا. کیا یہ تمہارے دوستوں کا گھر ہے؟ رفقا رفیق کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ فعلاء. غیر منصرف وزن ہے یہ. کیا یہ گھر تمہارے دوستوں کا ہے؟ تو بیت مضاف ہے اور رفقائی مضاف الیہ مضاف ہے، اور کاف ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ. یاد رکھیں اسموں کے ساتھ جب بھی یہ ضمیریں ہیں ہو کا وغیرہ یہ مضاف الیہ ہی بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ اسم کے ساتھ جب بھی ٹچ ہو کر آئے. ہاں آگے. لیسا ھذا بیت بل بیتنا. نہیں یہ تمہارا گھر.
لیس ھذا نہیں نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ نہیں. اچھا آپ کے پاس اعراب لگے ہیں پورے بیتہم وغیرہ پورے لگائے ہوئے اعراب بیتہم لکھا ہوا یہ اعراب نہیں ہونے چاہیے اس کے یہ انہوں نے بھی یہاں یہ لکھا ہے لیس ھذا دیکھیں توجہ کریں کیونکہ لیسا کیا ہے لیسا کا جو اعراب ہوتا ہے نا یہ بات یاد رکھیں جس طرح خبر منصوب ہوتی ہے لیسا کی ہاں تو لیسا ھذا بیتہم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بیتہم یاد آ گیا عبد الوہاب بھائی کو بھائی لیس ھذا بیتہم نہیں ہے یہ ھذا تو اسم ہو گیا نہیں ہے یہ کیا نہیں ہے گھر نہیں ہے ان کا تو بیتہم ہوگا لیس ھذا بیتہم اگر اس کی خبر کے پہلے با حرف جر آئے گا تو پھر زیر پڑیں گے ورنہ نہیں لیس ھذا بیتہم ٹھیک ہے بل بیتنا بلکہ بیتنا ہی پڑھیں اس کو بل ھذا بیتنا اصل میں کیا ہے یہ بل ھذا بیتنا کیونکہ آگے تو نفی نہیں ہو رہی نا بلکہ یہ ہمارا گھر ہے نہیں ہے تھوڑی بولنا بل بیتنا بس یوں اب آگے چلیں لا کا مطلب نہیں یہ مطلب یہ ان کا گھر نہیں ہے لیس ھذا نہیں ہے یہ بیتہم ان کا گھر یعنی دوستوں کا بل بیتنا بلکہ ہمارا گھر ہے سمجھ میں آیا حضرت یہ ان کا گھر نہیں ہے بلکہ ہمارا گھر ہے اب اگلا کس کی باری ہے پڑھیں اب یہاں دیکھیں اخی کیوں آیا بتاؤ بھائی علی آپ کے نصیب میں بڑی زبردست مثالیں آ رہی ہیں بتاؤ علی اخی کیوں آیا بھائی تو ہے لیکن اخو بھی تو آ سکتا ہے اخا بھی تو آ سکتا ہے کہاں مضاف ہو رہا ہے تو مضاف ہوگا تو اس کو زیر دے دیں گے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے بس وہ قاعدہ سنا دو مجھے اخی کیوں ہوا اخو اخا کیوں نہیں ہوا حالت جلی میں کیوں ہے حالت جلی کی وجہ ہوتی ہے نا حالت جلی میں کوئی اسم کب ہوتا ہے مضاف ہو رہا ہے کہ مضاف الیہ مضاف الیہ ہو رہا ہے شاباش اب جواب دیا کیونکہ کتاب مضاف ہے اور اخی مضاف الیہ مضاف ہے سمجھ میں آئی پھر اس کے بعد کاف ضمیر مضاف ہے تمہارے بھائی کی کتاب اسی وجہ سے اخی آیا یہاں سمجھ میں آیا آپ کو بھائی یہ وجہ کیا ہے ہاں کیا یہ تمہارے بھائی کی کتاب نہیں ہے الیس ھذا کتاب اخی کا کیا کہا آپ نے اچھا میں نے جو ہوم ورک دیا تھا وہ کون کون اس پر عمل کر سکا ہے میں نے کہا تھا نا ٹیکسٹ پورا یاد کر کے آئیے گا جو عربی کے ہیں 17 جملے یہ بھی زبانی یاد ہونے چاہیے سوال جواب اگر یہ آپ نے سوال جواب ایک مرتبہ زبانی یاد کر لیے نا تو جو آپ نے چیزیں پڑھی نا وہ آپ کے دماغ میں اس کی درست ترتیب بیٹھ جائے گی تو یہ صحیح عبارتیں بیٹھ جانے سے بھی آدمی پھر مزید اس کی مثالیں بنانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے بولنا بھی آسان ہو جاتی ہے کتاب بانی ہو گیا کہاں پر یہاں پہ بھی کتابہ ہوگا بالکل صحیح بول رہے ہیں الیس ھذا کتاب اخی کا کیا ہوگا الیس ھذا کیونکہ یہ پھر خبر ہے نا لیسا کا جو اسم ہے نا یعنی جو پہلا والا ہے نا وہ ھذا ہے کیا ہے ھذا الیس ھذا کیا نہیں ہے یہ کتاب اخی کا تمہارے بھائی کی کتاب لیسا کے بعد جو مبتدا ہوتا ہے اس کو تو پیش رہنے دیتے ہیں خبر کو زبر دے دیتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ خبر کے پہلے بے لگا دیتے ہیں تو جب بے لگانے کا دل چاہے تو پھر زیر دے دو یعنی اس کو یوں بھی بول سکتے تھے آپ الیس ھذا بی کتابی اخی کا کیا کہا میں نے یوں بھی کہہ سکتے تھے آپ یہ آپ کی مرضی اگر آپ مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بی کتابی اخی کا کہہ دیں لیکن اگر آپ نے بی نہیں لگایا تو پھر خبر کے مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے اس کو زبر دینی ہے آپ نے لیسا کے بعد مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں چلے جملہ بنائیں ابھی آپ بالکل سمجھ جائیں گے زید بیٹھا نہیں ہے بولے صحیح دن ہوگا ہاں بنا دی انہوں نے مثال دیکھا لیسا زیدن اس کا مطلب قواعد صحیح پڑھے ہوئے ہیں فوراً مثال بنائیں آپ ہمارے یہاں طلبہ اٹک جاتے ہیں سالوں پڑھے ہوئے بھی ہوتے نہیں بنا پاتے مثال بی جالسن بھی کہہ سکتے ہیں بالکل صحیح بنائیں اب آپ سمجھ گئے ہیں قاعدہ کیا لگا لیسا زیدن بی جالسن یہ ہے اب آگے ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ دیکھیں الیسا یہاں آ رہا ہے نا وہی میں بتا رہا ہوں الیس اللہ باحکم الحاکمین کہ اللہ نہیں ہے سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم الیس اللہ باحکم الحاکمین آ گیا یہ قاعدہ لگا الیس اللہ بکاف عبدہ ہے نا بھائی آیت الیس اللہ بکاف عبدہ کیا اللہ نہیں ہے کافی اپنے بندے کو لیسا اور ماں دونوں کی خبر کے پہلے یہ بات آ سکتا ہے ہم نے پڑھا تھا ماں کے ساتھ بھی آتا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے تھے اما ھذا بکتاب اخی کا کیا کہہ سکتے ہیں اما ھذا کیا نہیں ہے یہ تمہارے بھائی کی کتاب اما ھذا بکتاب اخی کا چل اب جواب کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر جب علیسا علیسا کل کے آ رہا ہوتا ہے
تو اس کا جواب کس طرح آتا ہے پڑھیں؟ بلا بلا، بل نہیں، بلا بلا، ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، بلا ہوا ہوا کتاب اخی، جی ہاں وہ میرے بھائی کی کتاب ہے، ہوا کتاب اخی، وہ میرے بھائی کی کتاب ہے۔ اگلا پڑھیں۔ بل مطلب بلکہ اور بلا مطلب ہاں کیوں نہیں، یس وائی ناٹ جیسے کہتے ہیں نا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تو اس کو کہتے ہیں بلا، بلا۔ اللہ کا اخن یا خلیل ہاں، حل لکا اخن یا خلیل، یا خلیل کے اعراب پڑھیں، یا خلیل، یا خلیلو، صحیح، ایک پیش کے ساتھ آتے ہیں اعراب۔ ترجمہ کریں۔ کیا تمہارے لیے بھائی، کیا تمہارے بھائی ہے خلیل؟ دیکھیں لکا کا معنی تمہارے لیے بھی ہوتا ہے، تمہارا بھی ہوتا ہے۔ کیا تمہارا کوئی بھائی ہے، وہ کانٹیکس کو دیکھ کے ترجمہ کیا گیا، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے خلیل؟ ہاں آگے پڑھیں۔ نام یا قاضی لی اخوان، ہاں ہاں بھائی، میرے دو بھائی، میرے کا، ہاں یا استاذی آ گیا، ہاں اے میرے استاد ہو گیا، یا استاذی، ٹھیک ہے، لی اخوانی، میرے دو بھائی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیں اخوینی کیوں نہیں آیا ہے؟ کیا اخوینی آ سکتا ہے؟ وجہ آپ بتا دیں، یہ حضرت رفیع میں ہے مرفوع، وجہ یہ جب حالت رفعی بولے نا جملے، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے جو حالت رفعی میں یہ جملے ثنا ہے اور خبر ہے، خبر ہے، مبتدا کہاں ہے؟ لی، بھائی آپ بھی یہی کہتی ہیں، آپ کیا کہتی ہیں، یہ خبر ہے لی اخوانی کی جو ہے؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیا بن رہا ہے یہ بتائیں، لی اخوانی یہ خبر ہے، چلیں آپ نے بھی خبر بنا دی، آپ بتائیں لی کیا بن رہا ہے یہ؟ لی اخوانی، اخوانی، اخوینی کیوں نہیں ہوا؟ نہیں، اخوانی کی میں بات کر رہا ہوں، اخوانی جار مجرور ہے، مطلب جار کیا ہے، مجرور کیا ہے، پورا بتاؤ۔ لی جار ہو گیا اور اخوانی مجرور ہو گیا، تو مجرور کی صورت میں اخوانی آنی آتا ہے تسنیہ میں، تسنیہ کی حالت جری کیسے آتی ہے؟ عینی آتی ہے، تو عینی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ لام حرف جر کے بعد یہ جو اتنی بڑی یا دکھ رہی ہے وہ کہاں گئی ہے؟ توجہ کرنی ہے، آپ بتائیں، یہ مبتدا مؤخر ہے، کیا ہے یہ؟ مبتدا ہے جو بعد میں آ گیا۔ میں نے آپ کو ایک قاعدہ لکھوایا تھا باقاعدہ کہ جب بھی جار مجرور پہلے آ رہا ہو، کیا آ رہا ہو؟ پہلے آ رہا ہو، اور اسم بعد میں آ رہا ہو، کیا آ رہا ہو؟ اور کلام میں کوئی فعل نہیں ہو، تو یہاں کوئی فعل بھی نہیں ہے، تو ہمیشہ وہ بعد میں آنے والا اسم مبتدا بنے گا، اور اس کو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر۔ کیا کہیں گے؟ مبتدا مؤخر ہے۔ اور یہ جو لی ہے نا، لی، یہ لی کے اندر آپ اتنی بڑی غلطی کرو، یہ لام جو ہے نا یہ حرف جر ہے، اور یہ جو چھوٹی یا ہے نا یہ مجرور ہے، یہ چھوٹی یا کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، یا ضمیر مجرور ہے، کیونکہ آپ نے نہیں پڑھا کہ ضمیر مجرور متصل کی دو قسمیں، ایک مجرور متصل با اسم ہوتی ہے اور ایک مجرور متصل با حرف جر، تو یہ حرف جر والی، اور یا متکلم ہے، واحد متکلم کا ٹھیک ہے، لی میرا، میرے لیے، میرا، میرے، اخوانی دو بھائی ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا، بھائی لی کو ہم نے کیوں مبتدا نہیں بول دیا اور اخوان کو خبر کیوں نہیں بولا ہے؟ جو ابھی آپ لوگوں نے مجھے بات کہی کہ بھائی ہم اخوان کو کیا کہتے کہ یہ کیا ہے، خبر ہے، اور لی کیا ہے، مبتدا ہے، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ جار مجرور کبھی بھی زندگی میں مبتدا بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کو مجبوراً یوں بولنا پڑا، جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، اس کو خبر تو بول سکتے ہو آپ لیکن مبتدا کبھی بھی نہیں بنا سکتے، یاد رکھنا، کبھی بھی جار مجرور کی ترکیب مبتدا نہیں کرنا، بس یہ بات یاد رکھنا، نہ ہی یہ فاعل بن سکتا ہے، نہ ہی مفعول بن سکتا ہے، جار مجرور ہیں، جملہ اسمیہ ہوا نا بھائی، مبتدا بعد میں آ گیا، مبتدا بعد میں آ گیا، خبر وہ پہلے آ گئی، اتنا سا فرق ہے، یہ لی جو ہے یہ خبر ہے، لی خبر، ہاں لی خبر ہے جو پہلے۔ اب ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ لی جو ہے یہ خبر ہے تو اس کی پیش کیوں نہیں دکھ رہی؟ تو آپ کو پتا ہے حرف جر کے بعد جو بھی اسم آتا ہے اس کو آتی زیر ہے، اس میں تو مجبوری ہے زیر ہی دینی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ پھر جب آپ مزید آگے بڑھیں گے تو اس کی مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا جار مجرور کو کی ایک اور بھی ڈیٹیل ہے، لیکن ابھی تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو تو بس یہ لی ہی خبر ہے، کیا ہے؟ الٹا کر دیا خبر، یوں بھی بھائی ہم آپ یوں نہیں بول سکتے کہ زید نیک ہے، نیک تو زید ہے یار، تو نیک پہلے بول کر پھر بعد میں زید نہیں، تو اس طرح عربی میں بھی جملے ڈھالتے ہیں، کبھی یوں بولتے ہیں، کبھی یوں بولتے ہیں، کبھی یوں بولتے ہیں، نہیں ہو گیا، دو بھائی میرے، ہاں نہیں، میرے دو بھائی ہیں، یوں ہو گئے، میرے دو بھائی، لیکن وہ عربی کی ترکیب میں آپ نے بتا دیا، ہاں بھائی پہلے آ گیا نا، مبتدا ہو گیا نا، وہ اصل میں تو یہ ہوتا اخوانی لی، اصل اگر اس کی کوئی پوچھیں گے نا آپ کیا تھی تو یہ ہوتا الاخوانی لی، الاخوانی لی،
دو بھائی میرے ہیں تو لی خبر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کا ایک اور قاعدہ ٹوٹتا ہوا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں اخوانی میں کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے, ہم نے پڑھا تھا. یہاں تو مبتدا نکیر آ گیا, معرفہ کہاں ہے؟ ال تھوڑی لگی ہوئی اخوانی پر, نہیں آپ نے بتایا تھا کہ مبتدا مؤخر کے اندر یہ نکیرہ آ جاتا ہے. اب یاد آ رہا ہے نا آپ کو, تو یہ وہ والا قاعدہ لگا. تو لی اخوانی کیا ہے؟ جملہ اسمی ہے. چلیں اب آگے, ڈیوائس کر کے آج فل تیاری کے ساتھ آئیں گے. اچھا آج میں نے ٹیسٹ کا بھی کہا ہوا ہے, بس اس کو تھوڑا سا دیکھیں, بھلے ہم یہ مشق تھوڑی تھوڑی کریں گے, ہمیں جلدی نہیں ہے, کیونکہ اس مشق کے نا مجھے آپ کو سارا جو ہے نا وہ پریکٹس کروانی ہے جو کچھ پڑھا. کیونکہ اب ہوتا یہی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ ایسا کیا, طلبہ کو پڑھا دی مشقیں, وہ اب ان کو یہی نہیں, جیسے ابھی آپ یہاں اٹکے نا کہ جملہ اسمیہ کیا ہے, ابھی کلیئر کر لیں گے تو آگے سارے مسئلوں میں آسانی ہوتی ہے. تو اس کو ہم سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے. اچھا یہ جواب بن گیا, لی اخوان میرے دو بھائی ہیں, یہ 6 جملے ہو گئے, بس یہاں رک جائیں. اب میرا خیال ہے کہ ٹیسٹ دے دیں ذرا مجھے آپ, 15-20 منٹ لگیں گے, اور ابھی ہمارے پاس 15 منٹ ابھی بھی ہیں, اتنی باتیں اور سب کچھ کرنے کے باوجود, سب کچھ کرنے کے باوجود ابھی